بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بہار الانوار جلد 23 صفحہ 388 حدیث 95 عن کنز الجامع الفوائد وفی بہار الانوار جلد 8 صفحہ 4 حدیث 5 عن عیون الاخبار الرضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور منافقین کی ایک جماعت کے لیے معجزات دکھائے تو ان لوگوں نے کفر کے ساتھ ان معجزات کا مقابلہ کیا، تو خداوند کریم نے ان کے متعلق خبر دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ذکر بلند ہے اور ان کے دلوں اور سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ملائکہ مقربین کے نزدیک ان کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے حالات لوح محفوظ میں مذکور مکذبین کے حالات میں پڑھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور ملائکہ اس پر گواہ ہیں، اور اللہ کی معرفت اور ان کے پاس جو پہلے سے علم تھا اس کے ذریعے ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر اور ان کے جوارے پر مہر لگا دی گئی ہے، اور جو کچھ انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا اس سے خبر دی گئی، تو ان کے دلوں، سماعت اور بصارت پر وہ گواہ بنے، اور جو کچھ غائبات میں سے تھا اللہ کے علم کی معرفت ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح ملائکہ ان پر گواہ ہیں تو کیا اللہ کے بندوں میں سے کوئی ان پر گواہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ ہے، اور وہ بھی گواہ ہے جو میری امت میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، اور اللہ کی اطاعت میں دوسروں سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضاحت فرمائیں۔ ہر شخص کی آرزو ہے کہ وہ میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ مرتبہ آرزوؤں، گمان اور جبر سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اعمال صالحہ اور کرامت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بہترین مراتب اور افضل درجات تک لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب قریب انہیں ایسی کرامت عطا کرے گا کہ کل دیکھنے والے اسے دیکھیں گے۔ وہ اعمال صالحہ میں جدت اختیار کرتے ہیں، توفیق خدا کی وجہ سے وہ عظیم کرامت کے موجب و حقدار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے فضل عظیم اللہ تعالیٰ پر لطفاً واجب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حالت میں صبح ہوئی کہ محفل کھچا کھچ بری ہوئی تھی کہ ہر شخص نیکیوں میں جلدی کر رہا تھا، اور یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ شاید وہ شخص جو خیر الافضل ہے وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ ہمیں اس کی صفات کے ذریعے معرفت کرائیے، اس کا نام بطور نصب میرے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جامع للمکارم اور حاوی الفضائل ہوگا، جمالات پر مشتمل ہوگا، اپنے بھائی کے دین کا قاضی ہوگا، مقروضوں اور کمزوروں کے لیے طاقتوروں سے جنگ کرنے والا ہوگا، اس کا غضب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کے غضب کے لیے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا، مومن کی خجالت کی وجہ سے اعراض کرتے ہوئے حیا کرے گا، اگر شیطان رجیم اس سے مکر و فریب کرنا چاہے گا تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اور اسے نفس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہوگا جس طرح کہ ایک عبد مومن اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے گا۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جس نے گزشتہ شب 1700 درہم صدقہ کیا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اپنے مومن بھائیوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کرو، میں اس کی تصدیق کروں گا اور خدا کی تصدیق بھی اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ مجھے روح الامین نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر قبیح سے پاک رکھا ہے، شرف و فضیلت کے لحاظ سے تجھے مخصوص کیا ہے، اور جو تجھ پر تہمت لگائے گا وہ کافر ہوگا اور اپنے آپ کو غلطی اور خطا سے محفوظ نہ رکھ سکے گا۔ بحار الانوار جلد 42 صفحہ 21-22 عن تفسیر الامام العسکری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو السمسام کے مختلف قسم کے سوالات۔ ابو السمسام ابسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بارش کب ہوگی؟ میری ناکا کے بطن میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ اور میری موت کب آئے گی؟ اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ان اللہ عندہ علم الساعات، القرآن سورہ لقمان آیت 34۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابو سمسام نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کو بھی مسلمان کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اقرار کرتا ہوں اور اپنی صحت عقل، صحت بدن اور اس امر کے جواز پر گواہ ہوں کہ اگر ابو سمسام نے ایسا کیا تو میرے ذمے ہے کہ میں اسے اسی سرخ پشت والی ناکا جس کی آنکھیں سفید و سیاہ ہوں گی، یمنی پارچہ جات اور حجازی طلائی زیورات سے لدی ہوئی دوں گا۔ ابو سمسام یہ سند لے کر اپنے قبیلہ کی طرف چلا گیا اور تمام قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ ابو سمسام نے پوچھا نبی کے بعد اس کا جانشین کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر۔ ابو سمسام حضرت ابو بکر کے پاس مسجد میں آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میری ایسی 80 اونٹنیاں تھیں جن کی پشت سرخ، سیاہ و سفید چشم اور جو یمن کے پارچہ جات اور حجاز کے طلائی زیورات سے لدی ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے عرب بھائی، تم نے مافوق العقل سوال کیا ہے۔ باخدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ میں سے ایک دلدل نامی خچر، یافور نامی گدا، ذوالفقار نامی تلوار اور فاضل نامی زرہ چھوڑی ہے، جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور فدق کی جاگیر حکومت کے پاس ہے کیونکہ ہمارے نبی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جناب سلمان نے پکارا اور کہا کہ اس معاملے کو اس کے اہل کی طرف لے جاؤ۔ پھر جناب سلمان نے ابو سمسام پر ہاتھ مارا اور اس کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان، ابو سمسام کو لے کر اندر آ جاؤ۔ ابو سمسام نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ میرے نام سے بھی واقف ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتا۔ سلمان نے جناب علی علیہ السلام کے متعدد فضائل بیان کیے۔ جب یہ داخل ہوا تو جناب علی علیہ السلام پر سلام بھیجا اور کہا اے ابو الحسن، میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 ناکہ ذمہ تھیں اور ان کی صفات بھی بیان کی۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے وہ تحریر جناب علی علیہ السلام کے حوالے کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان،
لوگوں میں اعلان کر دو جو بھی قریش رسول کی ادائیگی دیکھنا چاہتا ہے کل وہ مدینہ سے باہر نکل آئے۔ جب دوسرا دن ہوا اور لوگ مدینہ سے باہر نکل آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے ابو سمسام، میرے بیٹے حسن کے ساتھ ریت کے ٹیلوں کی طرف چلے جاؤ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔